آج حسینیت کی فتح کا اعلان ہے۔ یہ چہلوں میں امام حسین جو کربلا میں قربانی دی گئی، اس قربانی کی نتیجے کا دن ہے۔ شام کی فاتحہ جنہوں نے اسی دربار میں کہ جس دربار میں کٹا ہوا سر لایا گیا تھا، اسی دربار میں اپنے بھائی کی فتح کا اعلان کیا۔ آج عالم کفر انتہائی پریشانی میں ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہوا اور ہر سال چہلوں پر حسینیوں کا یہ اجتماع ان کے دروازوں کو آہستہ آہستہ بند کر رہا ہے۔ کفر کے دروازے، شرک کے دروازے، جبر، دھونس، روب، ظلم اور زیادتی کے راستے بند ہو رہے ہیں۔ معاشرہ عدل کی تلاش میں ہے، سماج ظہور کا منتظر ہے۔ وہ بی بی زینب کا بھتیجا شاید آج مجلس میں آئے ہوئے ہو۔ کراچی کا یہ اجتماع دنیا کے بڑے اجتماعات میں سے ہے، اہمیت کے حوالے سے بھی، کمیت کے حوالے سے بھی، اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ جب بیان مصائب ہو تو ایسے گریہ کیجیے کہ امام زمانہ کی توجہ ہو جائے۔ آج ان کی پھوپھی زینب کے جیتنے کا دن ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 5ویں آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، بتحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، اپنی آیات کے ساتھ بھیجا۔ اَنْ اخرج قومک، تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو نکالو، نجات دو، باہر لے جاؤ، بچاؤ، من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نور کی طرف، ظلمات سے نور کی جانب، تاکہ تم اپنی قوم کو لے جا سکو۔ اور وہ جو ظلمات سے نور کی جانب، ایک صلوات ہدیہ کریں محمد والے۔ پاکستان کی سلامتی، سندھ کی بہتری، سی ایم سندھ کی صحت اور شفا کے لیے، آپ سب کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات کریں۔ تاکہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور بیان کرو انہیں اللہ کے ایام۔ یاد رہے کہ اگر حضرت موسیٰ دریائے نیل سے اپنی قوم کو نکال لے جائیں اور فرعون کی ظلمتوں اور زیادتیوں سے بچا لیں، تو وہ بچانے والا دن اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے۔ اگر حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار کر پار کروا دیں اور انہیں نجات دیں، تو وہ دن ایک دن تھا نا، ایک ہی دن میں ہوا نا وہ۔ یاد رہے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ جب اپنی قوم کو دریائے نیل سے گزار رہے تھے تو پیچھے فرعون کا لشکر بھی تھا۔ حضرت موسیٰ کا لشکر باہر نکل رہا تھا اور فرعون کا لشکر اسی رستے پر اتر رہا۔ رستہ نبی نے بنایا تھا مگر نظر کافروں کو بھی آ رہا تھا۔ اور صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور جب حضرت موسیٰ کے بنائے ہوئے رستے پر فرعون اور فرعونی چلنے لگے تو یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اس رستے سے اپنی قوم کو لے کر گزر گئے، مگر ہر نظر آنے والا وہ نہیں ہوتا جو نظر آ رہا۔ وہ
وہی فرعون اسی رستے پر ڈوبا. یعنی کبھی بھی رستے نہیں بچاتے، رہنما بچاتا. اگر رستہ بھی سیدھا ہو اور رہنما نہ ہو تو سیدھے رستے پر بھی ڈوبنے کا اندیشہ ہے، بگڑنے کا اندیشہ ہے. تو اب رستہ اور رہنما، میرا مجمع میرے ساتھ ہے، رستہ اور رہنما دو علیحدہ چیزیں ہیں. جب تک رستہ اور رہنما دو علیحدہ رہتے ہیں تو یہ اندیشہ رہتا ہے جو میں نے ابھی بتایا. لیکن اگر رستہ ہی رہنما ہو جائے اور رہنما ہی رستہ بن جائے، یا علی انتا صراطک المستقیم، یا علی تم اللہ کا سیدھا رستہ. تو بس پھر جب یہ طے ہو جائے کہ جو راستہ ہے وہی رہنما ہے، جو رہنما ہے وہی راستہ ہے، تو پھر اب وہ حدیث سمجھ میں آتی ہے، علی مع الحق و حق مع علی، اللہم عدر الحق حیث ما دار علی. حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے. یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو دریائے نیل سے لے کر گزرے. وہاں حضرت موسیٰ کے لشکر میں، حواریوں میں، امتیوں میں، چاہنے والوں میں ایک ایسا فرد تھا کہ جس کا دوست فرعون کے لشکر میں تھا. یہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ لشکر کے آخر میں آنے لگا کہ آخر میں جا کر وہاں آواز دے کر اپنے پاس بلا لے. اسے اس دوست سے محبت تھی جو موسوی نہیں تھا، اسے اس دوست سے محبت تھی جو علوی نہیں تھا، اسے اس دوست سے محبت تھی جو حیدری نہیں تھا. اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اس کی محبت میں ان کے ساتھ ڈوب گیا. تھا یہ حضرت موسیٰ کے چاہنے والوں میں، مگر اس کا حساب فرعونیوں میں ہوگا. تو خبردار جوانوں، ان سے دوستی مت کرنا جس کے دل کا حاکم علی نہ ہو. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری. اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو دریائے نیل سے گزارا، اور وہ جو نجات پانے والا دن تھا، وہ دن تو ایک دن تھا نا، مگر اس ایک دن کے بعد اللہ نے ایک قاعدہ دیا ہے. اور قاعدہ یہ دیا ہے کہ جیسے یہ ایک دن ہے نجات دینے والا، ایسے اور دن بھی ہیں. ذکرہم بایام اللہ، انہیں اللہ کے ایام یاد دلاؤ. تو حضرت آدم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ. حضرت نوح نے جب اپنی امت کو کشتی میں لے کر نجات دلائی تو وہ یوم اللہ. حضرت موسیٰ نے جب نیل سے گزارا تو وہ یوم اللہ. حضرت ابراہیم نے جب اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ. مصطفیٰ سرکار نے جب ہجرت کر کے اپنی امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ. علی مولا نے جب اپنے دور میں نجات دلائی تو وہ یوم اللہ. امام حسن نے جب صلح کی تو وہ یوم اللہ. اور اسی طرح امام زین العابدین نے جب دربار شام میں قدم رکھا تو وہ یوم اللہ. امام محمد باقر نے جب مدرسہ کھولا تو وہ یوم اللہ. امام جعفر صادق نے جب علوم عام کیے تو وہ یوم اللہ. امام موسیٰ کاظم نے جب اپنے حلم سے امت کو رہنمائی عطا کی تو وہ یوم اللہ. امام رضا نے جب ولی عہدی قبول کی تو وہ یوم اللہ.
امام محمد تقی علیہ السلام نے جب اللہ کی رضایت پر راضی رہ کر دکھایا تو وہ یوم اللہ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے جب اپنے تقوی اور نقابت سے امت کو نجات دلائی تو وہ یوم اللہ۔ امام عسکری نے جب جلالت دکھائی تو وہ یوم اللہ۔ امام زمانہ جب غیبت میں جا رہے ہیں، جب واپس آئیں گے تو وہ یوم اللہ۔ یہ اتنے زیادہ یوم اللہوں میں، ایام اللہ میں جو سب سے بڑا دن ہے وہ یوم عاشورہ ہے۔ وہ عاشور کا دن یوم اللہ، اللہ کا دن۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا دن کیسا گزرا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے دن کہاں تھے؟ آپ کہتے ہیں آج کا دن میرا بڑا اچھا گزرا۔ دن تو اس کے ہوتے ہیں جس کی عمر ہوتی ہے، اور جس کی عمر ہوتی ہے اس کی ولادت ہوتی ہے، اور جس کی ولادت ہوتی ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ لم یلد ہے ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ اللہ کے ہاں ایام کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ایام کا مطلب جس دن اللہ ثابت ہو، جس دن اللہ کو مانا جائے، اللہ کو مانے جانے کے دن کو یوم اللہ کہتے ہیں۔ تو بتائیے تاریخ بشریت میں، تاریخ عبدیت میں کون کون سے دن تھے جن دنوں میں اللہ کو مانا گیا؟ وہ کچھ میں نے آپ کو اشارتاً ایک مضمون آپ کے حوالے کیا۔ تحقیق کرنا، مطالعہ کرنا ہم سب کا کام ہے، مگر ان سارے ایام میں جو سب سے بڑا یوم اللہ ہے، سب سے بڑا دن ہے، وہ یوم فتح جناب زینب ہے۔ اس لیے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتی تو اصحاب اخدود کی قربانی کی طرح امام حسین کی قربانی بھی تاریخ میں کہیں رہ جاتی ہے۔ اگر اصحاب اخدود کا نام قرآن نے نہ لیا ہوتا سورہ بروج میں تو ہمیں تو یہ نام بھی پتہ نہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ تاریخ میں انسانیت اور اصلاح سماج کی خاطر، اصلاح سماج کی وجہ سے کتنا بڑا ظلم ہوا اور انہیں قتل کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ۔ مگر تفصیل، اس کے نتیجے، اس کا دن کون سا تھا، اسے کوئی بناتا ہے؟ کوئی یاد نہیں۔ کربلا کا واقعہ بھی تاریخ میں گم ہو جاتا اگر سیدہ زینب نہ ہوئی۔ بی بی زینب کو اپنی موجودگی کا ثبوت دیتے ہوئے لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، محمد آل محمد سلام۔ آپ سب کی سلامتی کے لیے۔ خواتین کو اللہ نے ایک جوہر دیا ہے، اور خواتین کی سرداری بنام سیدہ زہرا ہے۔ خاتون کے 4 روپ ہوتے ہیں، 4 عنوان ہیں، 4 تصویریں ہیں، 4 کردار ہیں۔ ایک خاتون کا پہلا کردار تمہید زندگی ہے، ایک خاتون کا دوسرا کردار اصل زندگی ہے، ایک خاتون کا تیسرا کردار نتیجہ زندگی ہے، اور ایک خاتون کا چوتھا کردار حسن زندگی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہر کردار کے ساتھ زندگی جڑا ہوا ہے، یعنی خاتون یعنی زندگی۔ وہ جو تمہید زندگی ہے، خاتون جب روپ اپناتی ہے، پہلا جب اس کا کردار سامنے آتا ہے تو وہ تمہید زندگی ہے، جسے بیٹی کہتے ہیں، جینے کا جس کو دیکھ کر شوق ہو، جس کی وجہ سے زندہ رہنے کا حوصلہ ہو۔ جس گھر میں بیٹی نہیں ہوتی اس گھر کی زندگی کی رونق نہیں ہوتی۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان گھروں کی رونق ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ ہے تمہید زندگی۔ جس گھر کی پہلی اولاد بیٹی ہو
حدیث میں آیا ہے کہ اس کی فضیلت ان سے زیادہ ہے کہ جن کے ہاں پہلی اولاد بیٹا ہو۔ بیٹی زندگی لاتی ہے گھر میں، بیٹیوں سے رونق بڑھتی ہے گھروں اور خاندانوں کے اندر۔ مگر عزیزوں میں ایک جملہ ضرور کہتا گزروں گا کہ ابھی زمانہ جاہلیت شاید ختم نہیں ہوا، اور اگر ختم ہو گیا ہے تو اثرات ابھی بھی باقی ہیں۔ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹے کے ہونے پہ جشن منایا جاتا تھا اور بیٹی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ آج بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا، یعنی اس کے بدن کو قبر میں نہیں لٹایا جاتا، اس کے احساسات کو درگور کیا جاتا ہے، اس کے جذبات کو دفنایا جاتا ہے۔ بیٹی کے سامنے ہی کہتے ہیں ماں باپ کہ دعا کرو اللہ ہمیں بیٹا دے دے، یہ نہیں سوچتے کہ بیٹی سن رہی ہے کہ جس کے ہونے پر ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ اگر تمہیں اولاد نرینہ کی دعا بھی کرنی ہے تو کم سے کم یہ بھی سوچ کر دعا کیا کرو کہ جس کے سامنے تم اس آرزو کا اظہار کر رہے ہو وہ تمہاری اس دعا کو اپنے لیے احساس کمتری کا سبب جانے گی۔ پھر تیسری بیٹی ہو جائے تو گردنیں لٹک جاتی ہیں۔ ایک صاحب کے چھٹی بیٹی ہوئی تو وہ لڈو بانٹ رہے تھے، کسی نے کہا صاحب یہاں تو پہلی بیٹی ہوتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، آپ چھٹی بیٹی پہ بھی خوش ہیں؟ کہنے لگے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے پڑھی پڑھائی اولاد دے رہا ہے، اس لیے کہ بیٹے کو پڑھانا پڑتا ہے، بیٹی تہذیب پڑھ کر آتی ہے، بیٹی جذبات پڑھ کر آتی ہے، بیٹی محبتوں کو پڑھ کر آتی ہے۔ اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے، بھائی توجہ چاہوں گا، اگر میری اور آپ کی بیٹی کی اتنی اہمیت ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی کو فاطمہ کہتے ہیں، کہ جن کے آنے پر سرکار کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہیں، اپنی جگہ بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں میں فاطمہ کو دیکھ کر تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں، مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے میں حوصلہ ملتا ہے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں۔ بیٹی ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی، یہ تمہید زندگی ہے۔ یہی خاتون جب روپ بدلتی ہے اور اپنا کردار بدلتی ہے تو یہ ہے اصل زندگی، جسے زوجہ کہتے ہیں۔ گھروں میں گھر، معاشرہ گھروں سے بنتا ہے اور گھر زوجہ سے چلتا ہے۔ جن گھروں میں زوجائیں شوہروں کے لیے اور شوہر زوجاؤں کے لیے اجنبی ہوں، ممبر کی زبان میں بولوں گا توجہ آپ کی ہوگی، جن گھروں میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوں ان گھروں میں اولاد کی تربیت اچھی نہیں ہوتی۔ لہذا جتنا وہ میاں بیوی کے اندر تعلق معقول دیکھتی ہے اولاد، اتنا ہی اولاد کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں شوہر کے آنے پر ایک خوف حاکم ہو جائے، تھر تھری تاری ہونے لگے، تو یہ شوہر نہیں شاید کوئی جلاد آ رہا ہے۔ جس کا اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھا نہ ہو اور جس کی زوجہ کا اپنے شوہر سے اخلاق اچھا نہ ہو، وہ گھر نہیں ہے، جہنم ہے۔ گھروں کو جنت بنانے کا نسخہ اگر کہیں سے ملتا ہے تو وہ علی و بطول کے گھر سے ملتا ہے، ان کی سیرت پر عمل کرنے سے ملتا ہے۔ یہ ہے اصل زندگی جسے زوجہ کہا جاتا ہے۔ پھر یہی خاتون، میں مختصر کر رہا ہوں، یہی خاتون جب اپنا اور کردار بدلتی ہے تو یہ ہے نتیجہ زندگی، جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اب وہی خاتون جو زوجہ تھی وہ اب ماں بن گئی ہے، اور جیسے ہی یہ ماں بنتی ہے تو اس کے اندر دو صفتیں روشن انداز سے بڑھ جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، ایک صفت سخاوت، ایک صفت شجاعت۔ ماں بننے کے بعد یہ خاتون شجاع بھی ہو جاتی ہے، اور ماں بننے کے بعد یہ خاتون سخی بھی ہو جاتی ہے۔ جو کل تک بچا بچا کے رکھ رہی تھی اب نکال نکال کے کھلاتی ہے، جو کل تک بات میں گھبراتی تھی اب وہ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتی ہے، اس لیے کہ صاحب اولاد ہو گئی، اس لیے کہ اس کی گود میں اس کا بچہ آ گیا ہے۔ یہ اولاد کی وجہ سے جو ماں کا کردار سامنے آتا ہے، جسے نتیجہ زندگی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا کردار ہے۔ مجلس میں میری بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، قوم کی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، توجہ کریں میرے بیان پر۔ ہر کردار میں اہل بیت نے ہمیں رہنمائی عطا کی ہے۔ بیٹیوں کو کیسا ہونا چاہیے، زوجاؤں کو کیسا ہونا چاہیے، ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ میری محترم بیویوں، یہ بچہ تمہاری گود میں امانت پروردگار ہے۔
اسے اللہ نے تمہارے حوالے کیا ہے، نہ جانے کب واپس لے لے۔ امانت میں خیانت اہل بیت والوں کا کام نہیں ہے۔ امانت داری اور اللہ کی امانت کو جیسا تھا ویسا رکھنا۔ توجہ، امانت کا کیا مطلب ہے؟ امانت کا مطلب یہ ہے کہ امانت جیسی دی جائے ویسے ہی لوٹایا جائے۔ اگر آپ کے پاس کوئی رقم امانت رکھوائے تو جو نوٹس تھے وہی رہنے چاہیے، جو آپ کے پاس مثلا زیورات رکھوائے وہی ہونے چاہیے، اس کے بدلے میں اس جیسے نہیں، جیسا تھا ویسا رکھا جائے۔ اولاد ماں باپ کی گود میں امانت ہے، تو جیسا اللہ نے دیا تھا ویسے ہی رکھنا ہے۔ اللہ نے کیسا دیا تھا؟ یہ چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کر دے تو کہتے ہیں چھوڑو معصوم ہے، یہ اگر کسی کا شیشہ توڑ دے تو اس سے درگزر کرتے ہیں معصوم ہے۔ یہ بچہ جتنا اللہ کی عطا کے دور سے قریب ہوتا ہے ہم اسے معصوم بولتے ہیں، یعنی اللہ نے اسے گناہوں سے بچا ہوا دیا تھا۔